ابھی ایک خبر جو آئی ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے، صوبائی قیادت خاص طور پہ، اور ظاہر ہے جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ بشرا بی بی کی سیاسی فیصلوں میں مداخلت پر پریشان ہے۔ کیا آپ پریشان ہیں ان کی سیاسی مداخلت پہ؟ نہیں، وہاں ان کی تو کوئی سیاسی مداخلت میں نے نہیں دیکھی ابھی تک۔ کس چیز سے پریشان ہے لوگ؟ انہوں نے جو تقریریں تو کی ہیں نہیں پوری لوگوں کو پتہ نہیں نہیں کیا کیا غیرت کوئی لوگوں کو للکارا ہے، وہ تو جھاٹ پہ دیکھیں، انہیں نہیں مائل وہ کیا تو 26 نومبر پہ آنے کے لیے 24 فائنل نومبر کال کو پہ، جو پھر سلمان اکرم تھا راجہ کے اس ساتھ میں انہوں وہ نے جو گئی ہیں، کیا ہے بالکل وہ اس وہ لیے تو گئی پورے میڈیا پہ وہ کہ ٹاک آف انہوں دا نے کنٹری ہے لوگوں جو کو سلمان اکرم دیکھیں، راجہ کے انہوں نے ساتھ کیا لوگوں انہوں نے۔ کو موٹیویٹ کیا تھا، اور یعنی یہ کہا گیا تھا ان کو کہ آپ نہ جائیں، تو لیکن وہ سیاست کہہ یہی رہی تھی ہوتی کہ ہے میں نا۔ نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ جائیں، اور اگر میں نہ جاؤں تو پھر یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں جا کے اگر نہیں، اس کے بعد کوئی بھی اس فیصلہ کے کیا بعد ہے، اور واپس جا وہ کے تو بھی پھر انہوں نے، پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ انہوں نے اس فیصلے کو کیسے لیا۔ یہ تو پھر پارٹی کی کمزوری بن سکتی ہے نا، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کے فیصلوں سے کوئی تنگ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا وکلاء جو ہیں وہ عمران خان سے پیغام رسانی بند کریں، ان کو روک دیا انہوں نے۔ دیکھیں ایک چیز افسر عالم صاحب، میں نے خود مائنڈ کیا ہے، اور میں نے اس کے ذریعے بھی بتایا کہ خدا کے لیے جو خان صاحب سے ملاقات کے لیے لوگ تو جاتے رہتے ہیں، تو کم از کم بس ایک بندہ جو ہے اس کی وہ اگر بات کرے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہر بندہ جا کے ملاقات کر کے باہر آ کے کوئی نئی کہانی سناتا ہے، یہ کام نہ کیا جائے۔ اس پہ بین ہونا چاہیے، صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی جائے جو وکیل تو ہو یہ پی یا ٹی آئی ان کی کے کوئی قیادت کرتی نا، ترجمان ہو بیرسٹر یا جو گوہر بھی ہے۔ کرتے، تو یہ بیرسٹر گوہر کی ذمہ جی داری تھی یا سلمان اکرم راجہ کی ذمہ داری تھی یہ بات کہتے؟ بشرا بی بی یہ اگر کہہ رہی ہیں تو سیاسی مداخلت اور کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور میں نے خود یہ بات کہی ہے کہ یہ جو کنفیوژن پھیلتی ہے کہ علیمہ خان آ جاتی ہیں وہ کچھ اور کیسی ہے، پھر اس کے بعد علی وہ آ جاتے ہیں، بیرسٹر علی صاحب آ جاتے ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا یہ اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے میں نے یہ کہا تھا، پارٹی سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگائیں کہ اگر وہ جاتا ہے اور وہ باہر آتا ہے تو وہی صرف بریف کرے میڈیا کو، ہر بندہ آ کے یہ نہ کہے کہ جی میں خان سے ملا اور مجھے خان نے یہ کہا ہے، تو خدا کے لیے یہ کام نہ کریں۔ ٹھیک، تو یہ میں نے کہا تھا ان سے، اور اس کے اچھا بعد یہ چیزیں رک گئی ہیں کافی حد تک۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کا ذکر کیا تو مجھے اس سے ایک تصویر یاد آ گئی۔ ڈیوڈ بلوم جو امریکی ایمبیسڈر ہیں، ابھی جا رہے ہیں، ان کو ایک ڈنر پہ انوائٹ کیا فواد چودھری اور ان کی بیگم صاحبہ نے، اور وہاں علی ظفر بھی انوائٹڈ تھے۔ تو ہم یہ کیا سمجھیں، کیونکہ ڈیوڈ بلوم وہ ایمبیسڈر ہے جس کو خان صاحب نے، پوری پی ٹی آئی نے 2 سال مسلسل اکیوز کیا ہے کہ وہ اس پلان کا حصہ تھے، امریکی پلان کا، جس کے تحت عمران حکومت کو گھر بھیجا گیا۔ تو اب وہاں موجودگی پی ٹی آئی کے ان دونوں بڑے ناموں کی، اس سے ہم کیا سمجھیں کہ وہ پہلے والا بیانیہ غلط تھا؟ دیکھیں جہاں تک فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے، اس کا تو پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، وہ تو پارٹی سے باہر ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی آپ نے علی ظفر صاحب کی بات ٹھیک کی، ہے، وہ وکیل ہیں، اب ان کو ہم یہ تو نہیں باندھ سکتے ہیں کہ جی آپ ہمارے وکیل ہیں تو آپ ادھر بھی نہ جائیں ادھر بھی نہ جائیں۔ وہ اپنی حیثیت میں گئے ہوں گے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اسی پہ گئے ہوں گے۔ لیکن وہ پی ٹی آئی کے ویسے بھی سینیٹر جانے ہیں، والے اور پھر لوگوں کو ان کے جانے سے وہاں موجودگی سے ایک میسیج آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ریپریزنٹیشن ہو رہی ہے وہاں پہ۔ وہ خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، وہ ہر جگہ ٹاک شوز میں بھی آتے ہیں، تمام معاملات میں وہ اس کمیٹی میں بھی ہیں جو لیگل کمیٹی ہے، تو ان کا رول کوئی ایسے عام تو نہیں ہے نا۔ ایک آپٹکس تو ہوتے ہیں نا، آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے آپٹکس کو؟ آپ تو خود جی، صحافی رہ لیکن چکے ہیں۔ دیکھیں اب ہم نے تو بالکل وہ تو نہیں کیا ہے نا کوئی کہ بس امریکہ کے ساتھ ہم آئندہ کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہوگا، کسی امریکی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ پھر ایک بندہ جا رہا ہے تو جانے والے سے کیا لینا دینا، جا رہا ہے تو بس لیکن جانا آپ کی ٹھیک ہے، حکومت اس کو گرا کے گیا، رخصت آپ پہ کرنے ظلم اگر وہ ہوا، اس کے پہنچے بعد ہیں۔ اتنا کچھ احتجاج کیا، لوگ مارے گئے، گرفتار ہو دیکھیں گئے، خان صاحب گرفتار ہو گئے، اتنا مشکل وقت پارٹی پہ آیا اس کی وجہ سے۔ میں تو مشکور ہوں جنہوں نے بھی ہماری حکومت گرائی، میں تو مشکور ہوں ان کا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت وہ کچھ کیوں؟ دیکھا، اور آج جو پاپولیرٹی ہے عمران خان کی، یہ بھی انہی کی بدولت ہے، تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہمارے ساتھ۔ اچھا چلیں، یہ آپ نے بڑا اچھا اینگل نکالا ہے، مان گیا آپ صحافی رہے ہیں
تو لیکن یہ ایک بہتر تھا کہ پرفارمنس اچھی پہ لوگوں میں پاپولیرٹی بڑھتی. شوکت یوسف زئی صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے اور وقت ہوا ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا. بہت اہم مسئلہ ہے لیکن اس پہ نہ ہی میڈیا کی توجہ ہوتی ہے، نہ ہی عدالت کی اور نہ ہی حکومتوں کی، اور اس لیے ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور مسئلہ ہے تعلیم کا، اور تعلیم کا مسئلہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہماری یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کو جو سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ تھا اقرأ، پڑھ، اور پڑھ اپنے رب کے نام سے. لیکن ہم پڑھائی پہ ہی توجہ نہیں دیتے، جو ہمارے سب سے بڑا ہمارے ملک کا، ہمارے وطن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ معیاری نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں 2024 تک کے، اس کے مطابق دیہی علاقوں میں خواندگی کی شرح 54% جبکہ شہری علاقوں میں 77% ہے. دیکھنے میں بہت زیادہ ہے، لیکن خواندگی ہے کیا؟ جو شخص اپنا نام لکھ سکتا ہے صرف، ہم اسے بھی خواندہ یا پڑھا لکھا کہتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں اس طرح کی تعلیم کو تعلیم یافتہ نہیں کہتے. تو یہ بہرحال ہمارے ایک بہت بڑا ایشو اس لیے بھی ہے کہ ہماری حکومتوں کی توجہ، وفاقی حکومت کی یا تمام صوبائی حکومتوں کی توجہ تعلیم پر بہت زیادہ نہیں ہے. اسکولوں کی حالت بہت بری ہے تمام صوبوں میں، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور ان شہری علاقوں میں جہاں پہ مڈل کلاس یا غریب لوگ رہتے ہیں. وہاں اسکولوں کی حالت، ٹیچرز ٹریننگ کی حالت، کلاس رومز کی حالت، سلیبس کی حالت، بچوں کی حالت، ان کو دوپہر کا کھانا نہیں ملتا، جو کہ ہمارے جیسے غریب ملک میں بہت ضروری چیز ہے جس سے بچے اسکولوں میں آنا شروع ہوتے ہیں. اسلام آباد میں یہ ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے، لیکن کیا یہ پورے ملک میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں اعداد و شمار کے ذریعے کہ تقریباً 2.60 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے پاکستان میں. سوچیں یہ 2.60 کروڑ یورپ کے بہت بڑے بڑے ممالک کی آبادی سے بھی زیادہ ہے. ہم پورے ممالک نئے پیدا کر کے ان کو بڑا کر رہے ہیں، لیکن ان کو تعلیم یافتہ نہیں بنا رہے، انہیں ایسے ہی سڑکوں پہ چھوڑ رہے ہیں جس سے وہ نہ ہی ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں، نہ ہی اچھے ایک کام کرنے کی صلاحیت والے شخص بن سکتے ہیں. ان میں سے بھی جو اسکول 79% بچے کبھی اسکول گئے ہی نہیں پاکستان میں، اور 21% جو ہیں ان میں سے وہ ڈراپ آؤٹس ہیں، اور مختلف تحصیلوں میں مختلف شرح ہے. بعض تحصیلوں میں 90% بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں گئے کبھی بھی، اور کہیں 70 سے 75% ہیں. اور یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، ایک خوفناک حقیقت ہے جس پہ ہمیں سوچنا ہے، ہمارے پالیسی سازوں کو سوچنا ہے، ہماری حکومتوں کو سوچنا ہے، ہمارے ہائیبرڈ نظام کو سوچنا ہے، ہمارے طاقت کے مراکز کو سوچنا ہے، ہمارے میڈیا کو، ہماری عدلیہ کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو اور ہماری پارلیمنٹ کو اس پہ سوچنا ہے. اور سوچیں کہ کیا ایک ہی پالیسی پورے ملک کے نظام کو بہتر کر سکتی ہے کہ نہیں، جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تاریخ بھی پڑھائیں، انہیں ایسی سکل سکھائیں بہت بچپن سے، ان کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق ہو کہ کوئی کیا بننا چاہتا ہے بڑے ہو کے. سب کو ایک ہی طرح کے رٹے لگوا کے، ایک ہی طرح کے سبجیکٹس پڑھا کے ہم انہیں نہ ہی اچھا مسلمان بنا رہے ہیں، نہ ہی اچھا شہری بنا رہے ہیں. اتنا بہت ضروری ہے. اور میڈیا لٹریسی کے بغیر جو ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے، جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک کا، جس کو ہم ڈیجیٹل دہشت گردی بھی کہہ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے. تو ان جدید مسائل کا حل جدید طریقوں سے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. تبھی انٹرنیٹ کی بندش کی بجائے اگر ہم میڈیا انفارمیشن لٹریسی پر توجہ دیں، بچوں کو اچھا تھنکر بنائیں، ان کو اچھا سلیبس پڑھائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم بہتر قوم پیدا کر سکیں گے. اس پہ ضرور سوچئے گا، لازمی سوچئے گا سونے سے پہلے.